الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھلایا اور نہ شعر ان کی شان کے مناسب ہے. یہ قرآن تو محض ذکر ہے اور واضح طور پر پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ خطرے سے آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جن کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، اور کافروں کے خلاف حجت ثابت ہو جائے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں مویشیوں کو پیدا کیا ہے جس کے یہ لوگ مالک ہیں، اور ہم نے ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا ہے. ان میں سے بعض ان کی سواری ہے اور ان میں سے بعض کو لوگ کھاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے اس میں بہت سی منفعتیں بھی ہیں اور بہت سی پینے کی چیزیں بھی ہیں. کیا لوگ اس پر شکر ادا نہیں کریں گے؟ لوگوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے تاکہ ان کی حمایت ہو، ان کی مدد ملے، لیکن وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکیں گے، حالانکہ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کا لشکر ہوگا جو حاضر کیا جائے گا. یہ ان کی باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، ہم جانتے ہیں ان باتوں کو بھی جو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو کھلم کھلا علانیہ کرتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یہ آیت اوپر گزری کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ انسان کی عمر کو اگر ہم دراز کر دیتے ہیں اور بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا دیتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح کے بچپن میں تھا. تو اس میں جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی نے انسان کو بولنے کی، چلنے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی اور ہر چیز کی صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی بڑھاپے کے بعد دوبارہ انسان کو ایک بچے کی طرح بنا دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے. تو اس میں قدرت کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ عبرت بھی ہے کہ اگر اللہ چاہے
جب بھی چاہے تو تمہاری ان قوتوں کو چھین سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ اشارہ ہے کہ ان سب قدرتوں اور قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر بولنے کی قوت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ ہاتھوں کے اندر، پیروں کے اندر، آنکھوں کے اندر، کان کے اندر، دماغ اور عقل اور دل کے اندر جو بھی قوت ہے وہ سب کے سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ انسان ان میں سے کسی کا بھی نہ اختیار رکھتا ہے اور نہ وہ اس کا مالک ہے۔ لہذا ایک اچھے انسان کی یہ علامت ہوگی اور اس کا یہ فریضہ ہوگا کہ وہ ان تمام نعمتوں کو اپنے منعم کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اس کے بعد جو مضمون اس وقت پڑھا گیا، یہ اوپر سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے یا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، جھٹلاتے تھے، تو ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ جس سے وہ اللہ کے رسول کو یا قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے کو جھٹلاتے ہیں۔ بس انہوں نے یہ بات ٹھان لی تھی اپنی خواہشات کی بنیاد پر اور اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے کہ کسی بھی طرح ہمیں تو ان کو جھٹلانا ہے، ان کی تکذیب کرنا ہے۔ اور ایسا آدمی جو ضدی ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے والے کو رد کرنے کے لیے اس کا ایک موقف نہیں ہوتا، وہ مستقل ایک اسٹینڈ نہیں لیتا کہ یہ بات ہے جس کی وجہ سے میں جھٹلاتا ہوں، بلکہ اس کے پاس چونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ باتیں بدلتا رہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں مانتا، کبھی کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں مانتا، کبھی کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں مانتا۔ ایک اسٹینڈ نہ لینا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنی بیماری کے علاج کے لیے، تو پہلے دن جائیں تو وہ کہیں کہ آپ کو فلاں بیماری ہو گئی اور دوا لکھ دیں، اس سے فائدہ نہ ہو۔ دوسری مرتبہ جائیں تو کہیں کہ نہیں آپ کو یہ بیماری ہے، تیسری مرتبہ جائیں تو پھر کہے کہ نہیں آپ کو یہ بیماری ہے، تو ہر آدمی سمجھے گا کہ اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، بس ٹھکوسلے ہیں، پیسے کمانے کا ایک دھندا۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی ایک ڈاکٹر ماہر ہو جس کے پاس ہم پہلے دن گئے تھے، اس نے ایک بتلا دیا تھا کہ آپ کو فلاں بیماری ہے اور اس نے دوا تجویز کی لیکن دوا سے فائدہ نہ ہوا، تب بھی وہ کہے کہ آپ کو بیماری تو یہی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے یہ دوا فائدہ نہ کر رہی ہو تو دوسری دوا لکھ دی جائے گی، لیکن بہرحال اخیر تک اس کا اسٹینڈ یہی رہے کہ نہیں آپ کو یہی بیماری ہے۔ تو ہر آدمی کہے گا کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہے جو ماہر ہے۔ تو جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو انہوں نے اس وقت ابھی کوئی مستقل ایک اسٹینڈ نہیں لیا تھا، اور آج بھی لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ ایک اسٹینڈ نہیں لیتے کہ آخر تم کیوں نہیں مان رہے ہو۔ تو اس وقت کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ کبھی تو ان باتوں کا مذاق اڑاتے، جیسا کہ اوپر گزرا کہ جب ان کو کہا جاتا کہ اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے تو غریب لوگوں پر، مسکینوں پر خرچ کرو، تو انہوں نے یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ روزی دینے والا تو اللہ ہے، اللہ کیوں ان کو روزی نہیں دے رہا؟ تو جن کو اللہ روزی نہیں دے رہا تو ہم کیوں دیں؟ کبھی وہ یہ کہہ کر جھٹلاتے کہ تم کئی دنوں سے، مہینوں سے، سالوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو قیامت آ جائے گی، تو وہ اللہ کا عذاب آتا کیوں نہیں؟ اور
قیامت برپا کیوں نہیں ہو جاتی تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تمہاری باتیں سچی ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ دونوں باتیں اوپر گزری. کبھی وہ یہ کہتے جو اس آیت میں بیان کیا کہ یہ اللہ کے رسول تو شاعر ہیں اور جو یہ مضمون پیش کر رہے ہیں یہ اشعار ہیں. شاعر کیوں کہا؟ باوجود کہ جو شعر کہنے کا انداز ہوتا ہے، اس کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ تو بالکل الگ ہوتا ہے. یعنی جس کو ہندی میں کویتا کہتے ہیں، تو کویتا میں جو باتیں کہی، کویتا کا جو انداز ہوتا ہے، جو اسلوب ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اس میں تک بندی ہوتی ہے، قافیہ بندی ہوتی ہے. قرآن میں تو ایسا نہیں ہے. اور وہ لوگ تو زبان کے بڑے ماہر تھے، باتوں کو پہچانتے تھے کہ کون کس طرح کی بات کہہ رہا ہے اور کتنی اپنی بات کو کہنے میں کتنا پختہ ہے. تو وجہ وہی ہے کہ اصل میں کسی طرح ان کو جھٹلانا تھا. چنانچہ ولید ابن مغیرہ کا واقعہ ہے کہ مکہ کے لیڈروں نے مل کر ولید ابن مغیرہ کو اللہ کے رسول کے پاس جا کر بھیجا کہ وہ آپ سے بات کریں کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں. آپ کو دولت چاہیے تو ہم دولت اکٹھا کر دیتے ہیں. آپ کو مکہ کا سردار بننا ہے تو ہم سردار بنانے کو بھی تیار ہیں. آپ کو اگر شہزادیوں سے شادی کرنا ہے تو ہم مکہ کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی آپ کے نکاح کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں. لیکن آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں شرک کی، کفر کی، یہ باتیں چھوڑ دیں، ورنہ جو آپ کی مرضی ہوگی وہ ہم آپ کو دینے کے لیے، کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن مغیرہ کو اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کے بجائے قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سنا دی. اور ولید ابن مغیرہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، مکہ کا بہت بڑا آدمی تھا. وہ قرآن کو سن کر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اللہ کے رسول کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اب مت بولو، اب مت پڑھو، اگر زیادہ پڑھو گے تو میں اسلام لے آؤں گا. اور وہاں سے وہ واپس چلا آیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ آدمی کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے مل چکا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کی باتوں کو سن چکا ہوں، اور میرے اندر وہ صلاحیت ہے، مہارت ہے کہ میں لوگوں کی باتوں کو پرکھوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے، اس کا منشا کیا ہے. اس لیے تمہارے لیے خیر اس میں ہے کہ اس کی بات کو مان لو. لیکن چونکہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا اور وہ تو ضد پر اڑے ہوئے تھے، تو کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکے گا. لیکن اب ان کو روکنے کے لیے یا کم سے کم لوگوں کو روکنے کے لیے ہم کیا کریں؟ لوگوں کو ان کے پاس یہ لوگ نہ جائیں، ان کی باتوں کو نہ مانیں، اس کے لیے ہم کو کچھ کرنا چاہیے. ان کو تو ہم نہیں روک سکتے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ سب باتیں، کسی نے کہا کہ ان کو شاعر کہنا شروع کرو، کسی نے کہا کہ ان کو کاہن کہنا شروع کرو. کاہن، نجومی، یعنی ہمارے زمانے میں وہ جو جوگی ہوتے ہیں، یعنی جو بات کی باتوں کو بتلاتے، انسان کا ہاتھ دیکھ کر یا کچھ چیزیں دیکھ کر کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے، تمہارے اتنے بچے ہوں گے اور تمہارا یہ مہرت ہے اور یہ بدقسمتی ہے. تو ایسی باتیں مکہ میں بہت عام تھی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو یہ کہو کہ یہ کاہن ہیں. لیکن کوئی بات ان کے درمیان بھی طے نہیں ہو سکی، کیونکہ شاعر کہیں گے تو جو شاعروں کو پہچانتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ شاعر نہیں ہو سکتا. کاہن کہیں گے تو جو لوگ کہانت کو جانتے پہچانتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ آدمی کاہن نہیں ہے. لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات تو چلانا ہے ہی. جیسے کہ آج معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرنا ہی ہے، سچ ہو جھوٹ ہو، تاکہ لوگ ان کے دشمن رہیں اور نفرتیں ختم نہ ہوں.
تو کچھ نہ کچھ تو چلاتے رہنا ہے، کسی بات کو دبانا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا ہے۔ تو یہی حال اس وقت کہ مکہ کے کفار تک کچھ باتیں چلائی جائیں، تو یہ باتیں چلائی جاتی تھی کہ اللہ کے رسول شاعر ہیں، اور یہ جو کچھ بات کہہ رہے ہیں وہ اشعار ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس میں قرآن اس کی تردید کر رہا ہے کہ نہیں، وما شاعر ہونا تو آپ کی شان ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے شاعر ہونا آپ کی شان؟ اس کو قرآن مجید نے دوسرے موقع پر بیان کر دیا ہے سورہ شعراء کے آخر میں، جس میں یہ بتلائے کہ شاعر کا حال کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعر کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ فقط خیالات کو پیش کرتا ہے، خیالات ہوتے ہیں جس کا ریئلٹی سے اور حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ قرآن اور اللہ کے رسول جو بات پیش کرتے ہیں وہ بات حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور وہ اٹل ہوتی ہے۔ وہ پھر اب ایک بات جو کہہ دی گئی تو پھر وہ اپنی بات کو بدلتے نہیں ہیں، وہ پتھر کی لکیر بنی رہتی۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی۔ دوسرے یہ کہ شاعروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے قول و فعل میں مطابقت نہیں ہوتی، کہتے تو کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں۔ باتیں ان سے خوب کہلوا لو، بڑی بڑی باتیں کہلوا لو، لیکن جب کام کرنے کا موقع آئے گا تو کچھ بھی نہیں، سب سے پیچھے رہے۔ ظاہر ہے کہ نبی پر یہ بات صادق نہیں آتی۔ نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں وہ کہتا ہے وہ کر کے دکھلاتا ہے، اور دوسروں سے پہلے وہ قانون کا پابند سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شاعروں کی جو وہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح ایرے غیرے ہوتے ہیں، یعنی سمجھدار لوگ نہیں ہوتے ہیں جو ان کی باتوں پر واہ واہ کرتے ہیں۔ خود ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا کہا، لیکن بس واہ 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 کیا کہہ دیا، ایک اور بات ارشاد ہو، تو بس یہی چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں معاملہ یہ نہیں ہے، محمد کی باتیں اور قرآن کی باتیں ایسی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاعر وہ لوگوں کے جذبات کو سے کھیلتے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی باتیں کرتے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنا ہو تو اس کو آسمان پر اٹھا دیتے ہیں، کسی کی برائی کرنا ہو تو اس کو زمین پر ڈال دیتے ہیں، اور کسی سے اپنا فائدہ حاصل کرنا ہو تو تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو ان کی برائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے کوی اور شاعر موجود ہیں کہ جو حکومت کی کاسالیسی کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ اس حکومت سے ہم کو فائدہ حاصل کرنا ہے تو ان کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں اور دیکھتے ہیں کہ حکومت گرنے والی ہے تو پھر دوسروں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے اور قرآن وہ باتیں پیش کرتا ہے کہ جو لوگوں کی عقل کو اپیل کرنے والی ہوتی ہے، سوچنے والی بات ہوتی ہے، سمجھنے والی بات ہوتی ہے، زندگی کے رخ کو صحیح کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، حقیقت پر مبنی باتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں ہے، یہ تو ایک نصیحت کی چیز، ان و الا ذکر وہ قرآن مبین، واضح باتیں ہیں۔ ہر آدمی کو، جو آدمی جس لیول کا ہو اس لیول پر رہتے ہوئے وہ قرآن کی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی ان پڑھ ہے تب بھی وہ قرآن کی سادہ باتوں کو سمجھ جائے گا، اور ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے تو اس کو بھی قرآن تسلی دے گا، اس کے لیے بھی تشفی ہو جائے گی قرآن کی باتوں میں۔ اور جو آدمی جس فیلڈ میں ماہر ہو اس فیلڈ کے اعتبار سے وہ قرآن کو پڑھے گا تو قرآن مجید میں اس کو اپنی فیلڈ کی باتیں بھی مل جائیں گی۔ تو یہ قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا اعجاز۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح اشعار نہیں ہوتے، اور کہا کہ یہ کیوں نازل کیا گیا، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا،
یہ زندوں کے لیے نازل کیا گیا، مردوں کے لیے نہیں، جیسا کہ ہمارا معاملہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ زندوں کو رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، جو مر چکے وہ تو مر چکے، اب نہ واپس آئیں گے اور نہ اس حالت میں ان کو کوئی راستہ دکھلایا جا سکتا ہے۔ یہ زندوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر میدان میں اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس کو کسوٹی بنائیں، سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے، حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے، اور اسی کے مطابق اسی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اسی کے مطابق قدم اٹھائیں، جہاں یہ روک دے وہاں اپنا قدم روک لیں۔ تو یہ اس لیے ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے جو لوگ نہیں مانیں گے تو ان کے خلاف یہ حجت ہو جائے گا، یعنی کل قیامت کے دن اٹھ کر کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ ہم کو تو دنیا میں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، آخرت آنے والی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی بھی کل قیامت کے دن یہ اٹھ کر عذر نہیں پیش کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیج دیا، رسولوں کو بھیج دیا، اور اب اگرچہ رسول کا سلسلہ بند ہو چکا ہے لیکن قرآن باقی ہے، قرآن کو سمجھنے والے باقی ہیں، قرآن کو گاؤں گاؤں تک پہنچانے والے باقی ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ لہذا کسی کے لیے بھی یہ عذر نہیں ہوگا کہ وہ کل یہ کہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مان لو کہ یہ قرآن تمہارے پاس نہیں آیا، رسول کی کوئی بات نہیں آئی، لیکن جس دنیا میں تم رہتے ہو اس دنیا کی چیزوں میں اگر تم غور و فکر کرو گے تو اس صورت میں بھی ایک صحیح نتیجے تک پہنچ سکو گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور جسم کی گمراہی سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔